برطانیہ، یوکے، انگلینڈ اور گریٹ برٹن، کیا یہ سب بھارت، انڈیا اور ہندوستان کی طرح ایک ہی ملک کے مختلف نام ہیں؟ کیا پورے یوکے میں ایک ہی زبان انگلش بولی جاتی ہے اور ایک ہی قوم یعنی انگریز آباد ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا حقیقت میں ہرگز نہیں ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے بھی اور وضاحت بھی کریں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو اپنے چینل انفو ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ایک ضروری گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کا پورا نام یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ ناردرن آئرلینڈ ہے۔ اکثر لوگ برطانیہ اور یوکے کو ایک ہی ملک سمجھتے ہیں، لیکن برطانیہ یوکے یعنی یونائٹڈ کنگڈم کا صرف ایک حصہ ہے۔ پورا یوکے 4 خود مختار ریاستوں یا ملکوں پر مشتمل ہیں۔ پہلی ریاست انگلینڈ یا برطانیہ ہے۔ انگلینڈ کے ساتھ ویلز اور اسکاٹ لینڈ ملے ہوئے ہیں، جبکہ ایک چھوٹی سی سمندری پٹی کراس کر کے شمالی آئرلینڈ شروع ہو جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 100 برس پہلے پورا آئرلینڈ یوکے کا حصہ تھا، لیکن 1922 میں ایک معاہدے کے تحت آئرلینڈ یوکے سے آزاد ہو گیا، لیکن شمالی آئرلینڈ یوکے کا حصہ ہی رہا۔ ان چاروں ملکوں کی حکمران ملکہ برطانیہ ہی ہے، اور ان چاروں ملکوں کے لوگ ایک ہی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ ان 4 ملکوں کے جھنڈے اور زبانیں الگ الگ ہیں، مگر افواج، کرنسی اور خارجہ پالیسی ایک ہی ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کو ملا کر بنتا ہے یونائٹڈ کنگڈم یا یوکے۔ اب یوکے کی مختلف ریاستوں کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یوکے کے سارے ممبر ممالک میں انگلینڈ یا برطانیہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اور یوکے کا دارالحکومت لندن بھی یہی پر ہے۔ اس لیے کافی لوگ انگلینڈ کو ہی یوکے سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یوکے کا دوسرا رکن اسکاٹ لینڈ ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی سرکاری زبان انگلش اور یہاں اسکاٹش زبان بھی بولی جاتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی اپنی الگ پارلیمنٹ ہے اور ان کی کرکٹ ٹیم بھی الگ ہے، اور انگلینڈ اور ویلز کی ٹیم بھی الگ الگ ہی ہے۔ پورے یوکے کی اپنی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں 2014 میں یوکے سے علیحدگی کے لیے ریفرینڈم کروایا گیا تھا، جس میں لوگوں کی اکثریت نے یوکے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب آتے ہیں یوکے کے تیسرے رکن یعنی ویلز کی جانب۔ ویلز کا دارالحکومت کارڈف ہے۔ یہاں کی آفیشیل زبان انگلش اور ویلش ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں شمالی آئرلینڈ کی، جسے 1922 میں معاہدے کے تحت یوکے کے کنٹرول میں رہنے دیا گیا تھا۔ یہاں آئرش قوم آباد ہے، اور یوکے کے باقی ریاستوں کے برعکس شمالی آئرلینڈ کے پاس بہت کم خود مختاری ہے، یہاں تک کہ یہ یوکے کی واحد ممبر ریاست ہے جس کا اپنا کوئی پرچم نہیں، اور برطانوی پرچم ہی سرکاری پرچم مانا جاتا ہے۔ یہاں کی مرکزی زبان انگلش ہے، اور یہاں پر آئرش زبان بھی بولی جاتی ہے۔ آئرلینڈ کی آزادی کے بعد شمالی آئرلینڈ میں بھی آزادی کی تحریکیں چلیں، لیکن یوکے نے اسے آزادی نہیں دی۔ یہ تو ہو گئی یوکے کی مختصر کہانی، لیکن ایک سوال جو اب بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ گریٹ برٹن کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی بہت ہی سادہ اور سمپل سا ہے، اور وہ یہ کہ انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کو ملا کر گریٹ برٹن بنتا ہے، یعنی یہ 3 ریاستیں گریٹ برٹن کہلاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں ریاستیں جغرافیائی لحاظ سے آپس میں ملی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں اتحاد، ہم آہنگی اور جذبہ حب الوطنی بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ خود کو گریٹ برٹن کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ناردرن آئرلینڈ جغرافیائی لحاظ سے کسی حد تک یوکے سے دور پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی خود مختاری میں باقی ریاستوں کے مقابلے میں کمی ہے۔ کیا اس ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو پہلے سے پتہ تھی یا آج پتہ چلی ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسی ہی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔